اللہ ہے نور و کتاب مبین۔ آدم کی اولاد، نوع آدم، اے ہیومن بینگ، اے فرزندان توحید، اے گروہ انسانیت، لشکر آدمیت، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری نجات کے لیے دو معتبر ترین رہبروں کا انتظام کیا ہے، اور وہ انتظام کہیں اور سے نہیں، ہم نے اپنے پاس سے کیا ہے، اپنے گھر سے کیا ہے، اپنی جانب سے کیا ہے، اپنی طرف سے کیا ہے۔ من اللہ، قد جاءکم من اللہ، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے۔ ہادی اور رہبر اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اگر مسلمان قرآن کی آیات پر سنجیدہ ہوتا، سینسیٹیو ہوتا، حساس ہوتا اور ایمان کی بساط پر جلوہ فگن اور ثابت قدم ہوتا تو پہلے ہی مرحلے پر اس بات کو تسلیم کر لیتا کہ رہبر بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ ہادی بنانا، رہنما بنانا، پیشوا بنانا اور صاحب نجات بنانا یہ اللہ کا رائٹ ہے، اللہ کا حق ہے۔ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، بندے رہبر اور ہادی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے کہا ہم نے ایک ہادی باسم نور، بنام نور اور بحقیقت نور بھیجا ہے، نور بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ یعنی مولا کائنات۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات کی آمد خانہ کعبہ سے، اور خانہ کعبہ قرآن کی آیتوں میں متعدد بار اس بات کا اعلان ہو چکا ہے کہ اللہ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، خانہ خدا ہے۔ وہاں سے صرف علی آئے ہیں، یہ من اللہ کی بہترین توضیح ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آمد کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آتے ہوئے ابو جہل و ابو لہب نے دیکھا مگر مسلمان نہیں دیکھ پائے۔ غور کریے گا، یہ عجیب منزل ہے۔ ایک نور آیا اللہ کے گھر سے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ کتاب مبین۔ کتاب مبین کا مطلب کیا ہے؟ مبین، ابانہ، کھلی ہوئی کتاب، واضح کتاب، روشن ترین کتاب، تنویر دیتی ہوئی کتاب، اجالے بانٹتی ہوئی کتاب، ضیاء پہلاتی ہوئی کتاب، ایمان کو جوان کرتی ہوئی کتاب، نظریات کو شباب تک پہنچاتی ہوئی کتاب، عقیدوں کو پختہ کرتی ہوئی کتاب، علی کی محبت کا رس کھولتی ہوئی کتاب۔ قرآن کیا ہے؟ ارے کہتے ہوں گے لوگ قرآن کو کہ کتاب اللہ ہے۔ ہم نے جب قرآن کو پڑھا تو ہمیں تو ایسا نظر آیا جیسے علی کا قصیدہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وہ چیزیں ہیں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ ذرا سا خصوصیت کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں باریاب ہونا چاہوں گا۔ تو اللہ نے نور بھیجا اور کتاب بھیجی۔ یہ قرآن پہلی کتاب نہیں ہے۔ آپ کی نالج میں ہوگا، آپ کی معلومات میں ہوگا، آپ کی جانکاری میں ہوگا، آپ کو اطلاع اور خبر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں چوتھی کتاب ہے۔ اس سے پہلے بھی 3 کتابیں آئی ہیں، مگر آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھیں تو ان کے ساتھ دستور الہی الگ تھا اور قرآن کے ساتھ رویش پروردگار جداگانہ ہے۔ توریت کو بھیجا تنہا بھیجا، نور کے ساتھ نہیں بھیجا۔ غور کریے گا، زبور کو بھیجا تنہا بھیجا۔ توریت جیسی کتاب حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی، زبور جیسی کتاب حضرت داؤد کو بخشی، اور انجیل جیسی کتاب فرزند مریم بطول عظمیٰ صدیقہ، اور فرما رہے آپ ایک معصوم بی بی کے فرزند کو انجیل جیسی کتاب عطا فرمائے۔ مگر یہ کتاب ہے انڈیویجول تھی، تنہا تھی، سنگل تھی، واحد تھی، قہری تھی۔ توجہ کیجئے گا، تنہا تھی۔ ان کتابوں کے ساتھ نور نہیں آیا، مگر قرآن کے ساتھ نور آیا ہے۔ پروردگار ان کتابوں کے ساتھ نور کیوں نہیں بھیجا؟ قرآن کے ساتھ نور کیوں بھیجا ہے؟ کہ یہی سمجھانے کے لیے بھیجا ہے
کہ ہم نے وہ 3 کتابیں بغیر نور کے بھیجی تھی، تو دیکھا کیا حشر ہوا؟ اور کریے کہاں ہے توریت، کہاں ہے زبور، کہاں ہے انجیل؟ آج ہے ان کا چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی، ترمیم ہو گئی، بدل گئی، لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق ان کے اندر چینجنگ کر دی اور اپنے مقاصد ان کے اندر ایڈ کر دیے، شامل کر دیے، تو وہ کتابیں بدل گئی، سب بدل گئی، نور کے بغیر آئی تھی۔ یعنی اگر اللہ کی کتاب بھی علی کے بغیر ہو تو باقی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ذرا بلند ترین صلوات سماعتوں میں شباب کے لیے ارشاد فرمائیں۔ حالانکہ توریت کا منزل نازل کرنے والا، مرسل ارسال کرنے والا، بھیجنے والا اللہ ہی ہے۔ زبور کا بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور انجیل کا بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ تینوں کتابیں وہ ہیں جن میں سے ایک بھی کتاب بندوں نے نہیں بنائی، اللہ نے بھیجی ہے اور جبرائیل کے تھرو بھیجی ہے، امین وحی کے ذریعے بھیجی ہے، سید الملائکہ کے حوالے کر کے بھیجی ہے۔ جبرائیل ہی رائے، ملک مقرب، اللہ کے خاص دربار کا بندہ جبرائیل، فرشتہ، نور، توجہ کیجئے، تینوں کتابیں لایا اور معتبر شخصیتوں کو دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، بڑے رسول ہیں، مطہر ہیں، مقدس ہیں، عالم علم لدنی ہیں، صاحبان علم غیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے منتخب کردہ ہیں، سلیکٹڈ بائی گاڈ ہیں۔ یہ بندوں کے چنے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، سقیفہ کے نمائندے نہیں ہیں۔ اور کریے گا تو معتبر ہاتھوں میں اللہ نے یہ تینوں کتابیں دی، مگر کب تک ان کی بقا رہی، وجود کب تک رہا، یہ اپنی اصل حالت پر کب تک باقی رہی؟ کہ موسیٰ کے دور تک، موسیٰ چلے گئے توریت بدل گئی، داؤد چلے گئے انجیل بدل گئی، اور عیسیٰ چلے گئے 48 برس میں اس دنیا سے تو انجیل بدل گئی۔ یہودیوں نے توریت کو بدلا، نصارہ نے زبور کو بدلا، عیسائیوں نے انجیل کو بدلا۔ سوال یہ ہے کہ چند برس یہ کتابیں اپنی صحیح حالت پر رہی اور پھر تبدیلی کا شکار ہو گئی۔ ادھر نبی گیا اور ادھر کتاب بدلی۔ اور کریے گا یہ بدلنے والے کون تھے؟ یہ سارے نبیوں کے کلمہ گوئی تو تھے، یہ پیغمبروں کے صحابی تو تھے، انہوں نے کتابیں بدلی، یہ انہی کے بزم نشین تھے۔ یہ موسیٰ گئے توریت بدل گئی، جناب داؤد گئے زبور بدل گئی، جناب عیسیٰ گئے انجیل بدل گئی۔ مگر سچ بتائیے 1400 برس سے زیادہ ہو گئے، آج تک قرآن کے بدلنے کا تو سوال کیا ہے؟ ایک حرف نہیں بدلا۔ تو اس قرآن کو کون بجائے ہوئے؟ اللہ کی پالیسی کو سمجھا؟ اللہ نے قرآن بعد میں بھیجا، محافظ قرآن نور کو پہلے بھیجا، فرمایا علی پہلے آئے تاکہ قرآن کی حفاظت ہو سکے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ان کتابوں میں بندوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، کوئی تعاون نہیں، کوئی مدد نہیں، کوئی استمداد نہیں، کوئی استعانت نہیں، کسی کا کوئی شرکت کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی کتابیں تھی نا، آپ سب جانتے ہیں، اللہ نے اتاری۔ تو آج ایسا کرے مسلمان، بھائی اللہ کی کتاب توریت، ذرا توریت کو دیکھ کر ایک وقت کی نماز پڑھ کے دکھائے، توریت کے مطابق نماز پڑھ کے دکھائے، حج کر کے دکھائے، زکوٰۃ دے کے دکھائے۔ کہ نہیں منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور کریے حج منہ پہ مار دیا جائے گا، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ ارے تو زبور کو دیکھ کے پڑھ لیجئے کہ یہی حشر یہاں بھی ہوگا، تو انجیل کو دیکھ کے پڑھ لیجئے کہ یہی حشر یہاں بھی ہوگا۔ تو نماز کائے کو دیکھ کے پڑھیں گے؟ قرآن کو دیکھ کر۔ روزہ کائے کو دیکھ کے رکھیں گے؟ قرآن کو دیکھ کر۔ کیا کہنا اللہ کا، پروردگار نے کیا سسٹم بنایا، کیا نظام بنایا، اور بندوں کو جگانا چاہا کہ میری 4 کتابیں اگر اس فگر پہ آ جائیں، یعنی عدد جہاں 4 جمع ہو جائیں، وہ میری طرف سے کیوں نہ ہو۔ 3 کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے، چوتھا قیامت تک جاتا ہے۔ میں کچھ کہہ گیا، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
اب بھی مسلمان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ جب اللہ کے 4 میں 3 فیل ہیں، چوتھا کامیاب ہے، تو تیرے اندھیرے کے بنائے ہوئے 3 چوتھے کے مقابلے پر کیا آئیں گے؟ اب قیامت تک کیا جائے گا؟ قرآن جائے گا۔ توریت کے لیے وہ اہتمام نہیں فرمایا، زبور کے لیے وہ انتظام محکم اللہ کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آیا، انجیل کے لیے وہ سسٹم ہم نے نہیں دیکھا جو قرآن کے لیے۔ اور قرآن ایک دعویٰ ہے، چیلنج ہے، غور کریے گا، ذات الہی کا ثبوت ہے قرآن، پروردگار عالم کی ہستی پر ایک دلیل ہے، ایک سند ہے، لوگوں کو لاتا ہے کہ اللہ ہے۔ غور کریے گا، عجیب و غریب بات ہے، اللہ ہے تو کہاں ہے؟ فرمائے بھائی میں آپ سے اگر ملنا چاہوں تو کہاں ہوں گا؟ اگر آپ شریف لوگ ہیں تو مجھے کیا ایڈریس بتائیں گے آپ؟ چوپاٹی کا ہوگا، مولانا آ جائیے شام کو فلاں سنیما ہال پہ ملیں گے، یہ شرافت ہے؟ میں ذاکر ہوں، چھوٹا موٹا آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے عزت کے ساتھ کہیں گے ارے حضور غریب خانے پر تشریف لائیے، قدم فرمائیے، شرف بخشیے، تو گھڑی پہ بلاتے ہیں نا، شریف آدمی گھڑی پہ ملتا ہے، تو جو شریفوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ کہاں ملے گا؟ وہ کہاں ملے گا؟ اب ذرا سمجھ لیں آپ، ایک بہت بڑا معاملہ کلیئر کر دوں۔ ابھی ہمارے کامران صاحب آپ کی سماعتوں سے کچھ حقیقتوں کو وابستہ فرما رہے تھے، حالانکہ یہ شام زادے اس لائق نہیں ہے۔ یہ اندھیروں کی پیداوار، یہ روشنیوں سے گھبراتے ہیں، یہ چمگادڑ صفت لوگ ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بتائیے مل میں نکالتے ایک روایت کو لے کر، پتہ نہیں کون ہے، کیسا ہے، کیا اسٹیٹس ہے، کیا موقف ہے، کیا نظریہ ہے۔ کن تو کنزن مخفیہ، یہ حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا نہیں، چھپایا ہوا۔ اب وہ صاحب معصومہ عالم صلوات اللہ علیہ کی ذات گرامی کے حوالے سے ایک لقب، ایک ٹائٹل ان کا حجاب کبریا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پردہ۔ یہ فاطمہ زہرا کا لقب ہے، ان کی جمال، ان کی عظمت، ان کا وقار، ان کی منزل، ان کا درجہ۔ اب ذرا سمجھیے کہاں ملے گا اللہ؟ ہوگا بیت اللہ ہے، تو میں پوچھا جاتا ہوں اللہ بیت اللہ میں رہتا ہے؟ وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ میرے یہ کہنے پر کہ اللہ چادر فاطمہ میں تھا آپ کو پریشانی ہو گئی؟ اب ثابت کرو اللہ کعبے میں ہے کیا؟ ایسے ایمان خراب ہوتا ہے، شاید محسوس نہیں کیا، شاید غور ہی نہیں کیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیوں کہتے ہیں بیت کو، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی طرح منسوب ہے۔ اللہ رہتا تو نہیں ہے، کہ اس کے جلوے رہتے ہیں۔ ارے بے غیرتو، بیت کی تو یہ منزل ہے، اور جو جانے اہل بیت ہو اس فاطمہ کا کیا مقام ہوگا؟ کیا مطلب ہوتا ہے حجاب کبریا کا مطلب؟ حجاب کبریا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہزادی عالمیات حجاب کبریا ہے، چادر کبریائی ہے، قضائے کبریا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے جمال، اللہ کا جلال فاطمہ زہرا کی ذات سے جو کیجئے گا آشکار ہوتا ہے، وہ مظہر صفات الہی ہے۔ اللہ کی توحید کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ ہے مگر پردے میں ہے، فاطمہ ہے مگر پردے میں ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے نہ فاطمہ کا کوئی شریک ہے۔ یہ بھی کفوا احد، وہ بھی کفوا احد۔ غور کریے یہ منزلیں ہیں۔ اب میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس سے زیادہ آپ کو وضاحت کی ضرورت نہیں۔ صاحبان فہم، صاحبان خرد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا وہ کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں کیا، چونکہ کتاب ہی اور قرآن ہی ہم کو اہل بیت تک لاتی ہے، علی تک لاتی ہے۔ تو جو کیجئے گا اہل النور یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ظلمات سے بچا کر
نور تک آئے گی. آپ علی تک آ گئے نا, یہ گارنٹی ہے کہ آپ ظلمتوں میں نہیں ہیں, آپ اندھیروں میں نہیں ہیں. اگر اندھیروں میں ہوتے تو یہاں نہ ہوتے. توجہ چاہ رہا, سند گارنٹی ہے. ذرا سا جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن نے کیا اسٹیٹس لگایا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. نور ہے علی. کہاں سے لایا ہے نکال کے قرآن؟ ظلمات سے, علی کے دروازے پر. جو انسان بھی علی کی محبت پر, ولایت پر, علی کے دروازے پر, باب مرتضیٰ پر, ماں مرتضیٰ کی دیوڑی پر, ان کی دہلیز پر جو آ گیا, وہ اعلان کر دے میں کافر نہیں ہوں, مشرک نہیں ہوں, میں منافق نہیں ہوں. اب جو نہیں آئے ہیں کلیئرنس تو اسے دینا پڑے گا. کیوں نہیں آئے ہو بھائی؟ کچھ نہ کچھ تو ہے. یا شرک سے رشتہ ہے, یا کفر سے رشتہ ہے, یا نفاق سے رشتہ ہے. یہ خاندان منافقت ہے, یہ سب حرکتیں کرتا ہے. علی کے خلاف بول ہی نہیں سکتا جب تک منافقت نہ ہو, جب تک نفاق نہ ہو. اور جو علی کے خلاف بولتا ہے وہ اپنی ماں کا راز کھولتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. یہ ہے بڑی اہم منزل کی طرف. ماشاءاللہ, آج بڑی اہم منزل کی طرف. توریت کے لیے یہ اہتمام نہیں ہے جناب, یہ انتظام زبور کے لیے نہیں, اور یہ سسٹم انجیل کے لیے نہیں. اللہ نے قرآن کے لیے دعویٰ کیا, مشیت نے جھوم کے کہا ہے. توجہ کریں آپ, سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 23 پڑھیے گا جا کر. ارشاد ہوا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم ان کنتم صادقین. اللہ کہتا ہے کہ تم ایسی افواہ کرتے ہو, فیک نیوز پہنچاتے ہو, قرآن کے خلاف بولتے ہو, ہمارے نبی کے خلاف بولتے ہو, وما ینطق عن الہویٰ کے اگینسٹ بولتے ہو, اور کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد نے بنا لیا ہے. تو اکیلا ہے. اگر وہ بنا سکتا ہے تو تم سارے مل کر قرآن کے 114 سوروں کا نہیں, ایک سورے کا جواب لے آؤ. صرف ایک سورے کا, بسورۃ من مثلہ, اسی کے جیسا ایک سورہ لے آؤ. قرآن عربی کی زبان میں نازل ہوا. عرب اپنے آپ کو عرب کہتا ہے, یعنی زبان دان, بولنے والا, اور اپنے علاوہ ادرس کو وہ کہتا ہے عجم, یعنی گونگے. اس کی نظر میں سب گونگے ہیں, مگر قرآن کی دھمک نے انہیں گونگا بنا دیا. جو چاہنا بول ہی نہیں پایا, چکانا ہی نہیں نکال پایا, سسکی نہیں نکال. لاؤ جواب, ایک سورہ بنا لاؤ. آپ ہے نا, مطمئن بیٹھے ہیں نا, کتنی سولیڈ اور سچی بات کہی ہے اللہ نے کہ اگر پوسیبلٹی ہے کہ قرآن انسان لکھ سکتا ہے, اگرچہ ایون وہ محمد مصطفیٰ ہی ہو, تو تم بھی تو انسان ہو, لکھ کے لاؤ. اس نے 114 سورے بنا لیے, تم ایک ہی بنا لاؤ. اکیلے نہیں, سب مل کے آؤ. تمہیں تو اجماع کا بڑا شوق ہے. تو چھوڑ دے دی, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. خلافت بنانے والوں ایک سورہ بنا کے لاؤ. نہیں لا سکے, اور یہی نہیں کہا بلکہ آگے منزل ہے, نہیں لائے. 1 سال تک ڈیلے رہا یہ چیلنج. لاؤ 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 جواب. پورے قرآن کا نہیں, 114 سوروں کا نہیں, اور بڑے سورے کا بھی نہیں. بقرہ آ جاتا 286 آیتوں کا سورہ ہے, یہ بھاری پڑتا مشرکوں پر, کافروں پر. اللہ نے کہا نہیں, سب سے چھوٹا سورہ, سورہ کوثر. توجہ چاہ رہا, کل 3 آیت کا سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. 3 آیتوں کا سورہ ہے. اللہ نے کہا محمد اس کو دیوار کعبہ پہ آویزہ کر دو, معلق کر دو, لٹکا دو, تاکہ لوگ آئے تو دیکھیں. جب آئے اور بڑے بڑے ادیبوں نے, لٹریچر والوں نے, مہذبوں نے, ادیبوں نے جب دیکھا اس سورے کو تو پڑھا, انا اعطیناک الکوثر,
فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. ماتھے پہ ہاتھ کا مار کے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. تو کہی یہ بات کافروں نے سچی بات کہی ہے، ہم جواب نہیں لا سکتے، ہم اس کا توڑ نہیں لا سکتے، ایسے جیسا سورہ نہیں بنا سکتے. اب دیکھیے اللہ کی اسکیم، توجہ چاہ رہا ہوں، کمال انتخاب الہی. دیکھیے جب چیلنج کی بات آئی تو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کعبے کی دیوار پر لٹکایا اور ابو طالب کے چھوٹے بیٹے کو کعبے میں اتارا. توجہ چاہ رہا تھا. دیکھیے صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر. احترام دیکھیے، وہاں قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، یہاں ابو طالب کا سب سے چھوٹا بیٹا. طالب، عقیل، جعفر اور چوتھے بیٹے علی. اور قرآن کے کتنے سورے اب گنانے میں ٹائم لگے گا. سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر، ابو طالب کا سب سے چھوٹا بیٹا علی. اب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ابو طالب میں اور قرآن میں کتنا گہرا میل جول ہے. ہائے 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 ہائے، کتنا نامتا ہے، کتنی دوستی ہے. اللہ نے کہاں لٹکایا بھیا؟ کہاں آویزہ کیا؟ کعبے میں کہاں؟ اندر کے باہر؟ باہر کیا نا دیوار پر. تو اب بھی شرم نہیں آتی. جسے کعبے کے باہر لٹکایا تھا، آج میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ عرب کے مشرکوں سے چیلنج نہیں تھا قرآن کا. آج نیوکلر بم بن چکا، آج ایٹم بم بن چکا، انٹرنیٹ، نیٹ، واٹس ایپ، یہ سب واٹس ایپ کی تو خلفشاریاں ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کلپنگ ہوتی ہے، یہ جو کلپ چلائی جاتی ہے، یہ شرارت، یہ معاویہ کا گروہ بھی کرتا تھا علی کے خلاف. اب پڑھیے، یہ ادھر ہی کے ہیں صاحب. سمجھ لیجئے ان کو اچھی طرح. علی والوں، چوروں کو پہچان لینا اور کریے آپ. تو آج زمانہ بڑی ترقی پر ہے. نیٹ بنایا اور ایسا سپر سونک پلین بنائے، کیا کیا نہیں بنا لیا. چندریان مون پہ پہنچ گئے، مارس پہ پہنچ گئے. کہاں کہاں پہنچے؟ آج کا انسان تو بڑی ترقی پہ، مگر قرآن ہنس رہا ہے ان پر. ارے بھائی سب بنا لیا، ایک سورہ بنا کے لا کے دکھاؤ. تو جو کیجئے گا، نہیں بنا کے لائے نا. آج کا ترقی یافتہ دور قرآن کے اس سورے کا جو کعبے کے باہر لٹکایا تھا، جب اس کا جواب نہ لا سکے تو عرب کے بیہودے لوگ جسے اللہ نے اتارا ہی کعبے میں تھا، اس کا جواب کیا لاتے؟ جواب کیا لاتے؟ اب یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. ماشاءاللہ، سلامت رہیں آپ. شہزادی کی دعائیں آپ کی شامل حال. فضائل جیسے سننے کا حق ہے ویسے آپ سنتے، شک سے دور ہو کر یقین کے ساتھ. یہ عبادت مقبولہ ہے، اس عبادت میں شک نہیں ہے. توجہ کریں، اگر کوئی نمازی کہے میری نماز تو 100% اللہ قبول ہی کرے گا، وہی نماز رد ہوگی. تکبر وہاں زیب نہیں دیتا، لیکن مجلس سے نکلتے ہوئے کہیے اللہ میرا مجلس میں آنا ضرور قبول کرے گا. یہاں گمان، یہاں ناز، یہاں فخر، یہاں افتخار کرنا جائز ہے، رائٹ ہے آپ کو. علی والا ہونا. اب منزل دیکھیں، علی کیا ہے، علی کی منزل کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے. حجاب کبریہ سنا آپ نے؟ اب بتاتے حجاب کبریہ. حضرت موسیٰ، کیا آپ کا لقب ہے، کیا آپ کی رسپیکٹ ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیا درجہ ہے، کیا رتبہ ہے، کیا منزل ہے؟ یہ 5 بڑے رسولوں میں سے ایک ہے. آپ بتا سکتے ہیں حضرت آدم سے لے کے آج تک، کیلکولیٹر ہے آپ کے پاس، ان 22,000 برس میں کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے؟ کہ یہ معاملہ تو اور کٹھن ہے. جب ماضی نہیں بتا سکے تو فیوچر کیا بتائیں گے؟ قیامت کا تو کوئی اور چھوڑ ہے ہی نہیں. کب آئے گی؟ تو کیلکولیٹر فیل ہے، نہیں بتاتے.
تو پھر کرداروں کے مرقع کیسے قائم ہیں؟ ان گنت انسانوں میں سے اللہ نے 1,24,000 انسانوں کو چنا، انہیں نبی بنایا، پھر 1,24,000 میں سلیکشن کیا، ان میں سے 313 کو چنا، رسول بنایا، پھر رسولوں میں انتخاب کیا، ان میں سے 5 کو چنا، 5 پہ آ کے رک گیا، 5 کے آگے گنجائش نہیں۔ حد ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں میں 5 کے آگے نہیں بڑھتا تو تم کیوں بڑھ رہے ہو؟ پنجے تنی فیگر پر اللہ رک گیا۔ اب یہ بڑے رسول کون ہیں؟ یہ صاحب عزم ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے۔ حضرت نوح پہلے نبی، حضرت ابراہیم دوسرے نبی، حضرت موسیٰ تیسرے نبی، حضرت عیسیٰ چوتھے نبی، اور سب سے زیادہ سپیریئر آپ کا اور ہمارے حضور اکرم، یہ 5ویں ہے۔ لیکن ایک فرق کے ساتھ، ان 4 پیغمبروں سے، بڑے رسولوں سے، صاحبان شریعت و کتاب، کلمہ و عزم سے اللہ نے باتیں کی ہیں جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ اور کیجئے گا، جاؤ جبرائیل وحی لے جاؤ، نوح کو یہ بتا دو، جاؤ جبرائیل چلے جاؤ، آپ نہیں دے گا۔ ارے بھیا ایک کشتی بنانے کا معاملہ تھا، سورہ ہود 11واں سورہ قرآن مجید کا 42ویں آیت 42، کیا آیت آئی جناب نوح پر؟ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ایک کشتی بناؤ، ایک بوٹ۔ بمبئی والے تو اچھی طرح جانتے ہوں، اس طریقے سے دیکھتے ہوں کہ چلتے ہیں، بوٹنگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کبھی ناؤ، سفینہ، اللہ نے کہا بناؤ نوح، کیسے بناؤ؟ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ اب بتا جسے حجاب کبریا پا اعتراض ہے، یہ سمجھائے اللہ کی آنکھیں کتنی ہیں؟ اللہ کی آنکھیں کیا ہیں؟ بتا، آیون جمع ہے عین کی، عین کہتے ہیں آئی، چشم، آنکھ، وہ کہتے ہیں بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا۔ کشتی کس کے لیے بنانا؟ کیسے بنانا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت نوح سے 2500 سال کی عمر میں 950 برس تبلیغ کی ہے، یہ کسی ایجنسی کا ایجنٹ نہیں ہے جو چاہ رہا ہوں، اس کا اسرائیلی ایجنسی سے تعلق نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کسی عیبدار جگہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ اللہ کا منتخب کیا ہوا ہے، ذمہ دار ہے، اتھارٹی ہے۔ اللہ نے جسے بڑا رسول بنایا ہو اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَصْنَعِ الْفُلْكَ، صنعت، مینوفیکچر کرو ہمارے سامنے۔ کیسے بناؤ؟ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کہاں ہے اللہ کی آنکھیں؟ کون ہے اللہ کی آنکھیں؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو دیکھ عین اللہ کون ہے؟ نہیں سمجھتے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، میرے رسول نے کہا جیسا علی ویسی فاطمہ، جیسی فاطمہ ویسا علی، دونوں سیم سیم ہے، ایکول ہے، برابر ہے، رتبے میں، مرتبے میں، منزل میں، فضائل میں، مناقب میں، عہدے میں، ہر چیز میں، کمال میں، جمال میں، طہارت میں، عصمت میں، علم میں، ریاضت میں، عبادت میں، رفعت میں، شان میں، شوکت میں، دونوں برابر ہیں۔ کون ہے عین اللہ؟ کہ علی ہیں۔ تو اب بھی سمجھ میں نہیں آئے، جب شوہر عین اللہ ہو سکتا ہے تو بیوی حجاب اللہ تو نہیں ہو سکتی۔ پراپر چینل سے آ رہا ہوں نا آپ کے پاس، یہ باتیں سمجھ میں آ رہی نا؟ کیا کہا؟ اب ذرا سے نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے، ینگسٹر، یہ میری قوم کا مستقبل، یہ ملت جعفریہ کے شہزادے کم آتے ہیں۔ مجلسوں میں زیادہ آنا چاہیے نوجوانوں کو، اور خاص کر ایسی مجلسوں میں آئیں، بہکاوے والی مجلسوں میں نہ جائیں، جہاں ایمان پختہ ہو وہاں آئیں، جہاں عقیدتوں کی ترسیل ہو، جہاں عقیدے مضبوط کیے جائیں وہاں آؤ، ورنہ وجود ختم ہو جائے گا۔ اعمال نہیں بچاتے انسان کو، عقیدہ بچاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، عقیدہ۔ میں آپ سے پوچھا جا رہا ہوں، ایک جملہ کہہ تو درمیان میں آگے، مجھے معاف کیجئے گا، یہ بتائیے شیطان کے عمل میں کمی تھی؟ 2 رکعت نماز 6000 برس میں پڑھی، پڑھے گا کوئی؟ کوئی پڑھے گا؟ مجھے بتائیں،
ہے کوئی جو 6000 برس میں 2 رکعت نماز پڑھ لے؟ آئیے چھانٹتے کہیے 2 رکعت نماز 6000 برس میں پڑھیے تو کتنا پچفل تھا نماز میں، کتنا اڈک تھا. ارے باپ رے باپ، 2 رکعت نماز 6000 برس. اور یہ بھی نہیں پتا کہ نارمل ایئرز تھے یا لائٹ ایئرز. جو چہرہ ملازہ فرمایا. دوری پہ بیٹھے آپ بلا فصل ہو جائے تو ذرا لطف آئے، سلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھیے. میں چاہتا تو بہت کچھ پڑھنا، مگر وقت اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے. ذرا غور کریں. ملا فرمائے شیطان عامل تو بہت بڑا تھا. دنیا کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں جبین شیطان نے نشان سجدہ نہ چھوڑا ہو. ہر جگہ سجدہ کیا. مگر ملعون کیوں بنا ہوگا؟ ملعون اس لیے بنا کہ عقیدہ خراب تھا. کثرت عمل کا غرور بندے کو شیطان بنا دیتا ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، خلافت الہی پر بھڑ گیا. لگا نہیں مانوں گا، خلافت کو نہیں مانوں گا. لگا نہیں مانوں گا. کون ہے؟ آدم جن کو نہیں مانا. کب وہ ابن تراب ہیں؟ قرآن مجید میں سارے مرتبے تو بات کے ہیں بھائی. میں نے کسی مجلس پہ ہلکا سا اشارہ کیا تھا. خلیفت اللہ ہے، موجود ملائک ہے، ابو البشر ہے، صفی اللہ ہے، معصوم ہے، مطہر ہے، عالم علم اسماء ہے. ظاہری بات ہے اپنی جگہ پر. مگر یہ سارے عہدے کب ملے؟ پیدا ہونے کے بعد نا. اگر وجود نہ ہوتا تو عہدے کہاں سے ملتے؟ تو وجود پہلے مست ہے نا. تو جناب آدم کیسے بنے؟ پھر یاد کر لیجئے. ایک مرتبہ موقع ہے جو میں پڑھ چکا ہوں، سورہ آل عمران 3 سورہ قرآن مجید کا، آیت نمبر 60. اللہ نے کہا خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو تراب سے پیدا کیا. کہے سے پیدا کیا؟ تراب سے. تو اب ان کی اصل ماں کون ہے؟ تراب. تو اب آدم کیا ہوئے؟ ابن تراب. کھربوں برس کے نمازی نے ابن تراب کو نہ مانا تو کیا حشر ہو گیا؟ اب سوچے مسلمان، اگر ابو تراب سے ٹکرائے گا تو کیا ہوگا نمازوں کا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. سیدھی سادھی باتیں سنیں. جی یقین جانیے، آپ کی جماعت میں، آپ کی صفوں میں، آپ کے کراؤڈ میں ایجنسیوں کے لوگ گھس رہے ہیں. ہوشیار رہیے، ادھر سے لا رہے ہیں میٹر سامگری. اسرائیل پروڈکٹ کر رہا ہے. یہ اسرائیل والے ہیں. سوال یہ اہل بیت کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کی بو آئے فوراً حکم لگا دیجیے یہ اسرائیلی ہے، یہ ایجنٹ ہے. بڑے بڑے لوگ لائے جاتے، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانوں کا اہتمام، لوگوں کے بلانے کا اہتمام. وہ بیان کیا کیا جاتا ہے؟ اور کر رہے ہیں آپ؟ زنجیر و قبا کے ماتم پہ اعتراض، سلجنا پہ اعتراض، فضائل پہ اعتراض. یعنی اب بھی سمجھ میں نہیں آئے کدھر کے ہیں. ان کا خون کے ماتم پر اعتراض کرنا بتا رہا ہے کہ ان کا خون نجس ہے، اہل بیت کو قبول نہیں ہے. اہل بیت سب کا خون قبول نہیں کرتے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جن کا خون کا گروپ کربلا سے میل نہیں کھاتا تھا، چراغ بجھا کے ان سے کہا چلے جاؤ، اور جس کا خون میل کھاتا تھا اسے خط لکھ کے بلایا کہ آ جا. جو جا رہا بڑھانا فرما. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ابو جہل آیا ہوا ہے، جاہل نہیں، ابو جہل. وہ کہتا ہے ایک جھوٹی روایت دکھاؤ، ایک جھوٹی معصومین کی حدیث دکھاؤ. پہلے تو یہی گستاخی ہے. معصومین سے جھوٹی حدیث کا انتساب کیا مطلب؟ ارے معصوم اور جھوٹی حدیث. معصوم کی جھوٹی حدیث دکھاؤ کہ انہوں نے زنجیر کا ماتم کیا، قمع کا ماتم کیا. ارے ابو جہل، تجھے نہیں پتا امام علی نقی، امام حسن. آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب زیارتوں پہ پابندی لگائے متوکل ملعون نے تو کیا کیا شرطیں لگائیں؟
ہاتھ کٹیں گے، پیر کٹے گا، گردن کٹے گی. ذرا سمجھ کے جائیے، شک رکھ کے مت سنیے گا. میں بات کھلا ہوا کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. دنیا میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، بس عباس کے باپ سے ڈرتا ہوں. کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. سلامت رہو. ذکر علی کرنے کا عادی ہوں. علی کا ذکر اگر ہے کسی فساد کی جڑ تو میں اس شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. اب منزل جھوٹی حدیث جوانوں ذہن میں رکھو ذرا. دیکھو بارش بھی داد دے رہی ہے، رحمت برس رہی ہے. ماشاءاللہ پڑھ جو پڑھنا چاہے، بیان کر. یہ رحمت ہے، رحمت العالمین والوں کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کی شریک رحمت ہے اس وقت. اللہ فرمائے عجیب منزل، جھوٹی حدیث دکھا دو. ارے بھائی دو امام موجود، کیا آپ کی نالج میں نہیں ہے؟ آپ نے نہیں محسوس کیا؟ 10ویں اور 11ویں امام دو معصوم، فرزندان نبی، فرزندان علی، فرزندان زہرا، اسلام کے ذمہ دار، اللہ کے صفات کے مظہر مطلق، اللہ کی طرف سے نمائندے مخصوص. ان کے دور میں کیا ہوا؟ جب ہاتھ کٹنے لگے تو زیارت سے لوگ رکے نہیں. تو دونوں اماموں کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی زیارت روک دو، ہاتھ کٹ رہے، پیر کٹ رہے، خون بہ رہا ہے. کیا ہاتھوں سے گنگا جل نکلتا تھا؟ گردن سے خون نکلتا تھا؟ نہیں نکلتا تو خون تھا. تو پھر کیوں آپ کے 10ویں اور 11ویں امام نے نہیں روکا؟ تو مانگتا ہے نا کہ حدیث دکھاؤ، زنجیر اور قمع کی. سنو حدیث کی 3 قسمیں ہیں. سنیے آج حدیث کی کیا قسمیں ہیں؟ 3 ٹائپس حدیث میں. کیا کیا ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. کیا مطلب ہوا؟ جو معصوم کر دے وہ سنت، جو معصوم کہہ دے وہ سنت. اور کچھ ہو رہا ہو اور معصوم دیکھ رہا ہو مگر خاموش ہو وہ بھی سنت. ارے جاہل کبھی حدیث کی قسمیں پڑھ کے آ جا. بہکارہ عزاداروں کو شیطان کا نمائندہ کیوں بنتا ہے؟ عاقبت خراب کیوں کرتا ہے؟ سمجھ لیجیے کیا کہا. جب ہاتھ کٹنے لگے من خلاف، دانا ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ دانا پیر. اور مائیں بیٹوں کو لاتی تھی، متوکل ظالم کے جلاد کاٹتے تھے. پھر جلاد کہتے تھے کہ اپنے بیٹے کے لاش پہ سے جاؤ، اور ماں جاتی تھی. تو اماموں کو تو روک دینا چاہیے تھا پروگرام. مجھے بتائیے ہاتھ پہ پیر کٹوانا زیادہ سنگین ہے یا زنجیر لگانا؟ گلا کٹوانا زیادہ سنگین ہے یا قمع لگانا؟ اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہیے آپ کو؟ ماتم کا تو ثبوت مل جائے گا اہل بیت کی سیرت میں، تجھے سہم امام دو اس کا ثبوت نہیں ملے گا. کیا ثبوت ہے؟ اور کریے آپ. اب میں آپ کو لے آیا وَسْنَئِلْ فُلْكَا بِآیُونِنَا، ہمارے سامنے بناؤ کشتی، ہماری آنکھوں کے سامنے نگرانی میں عین اللہ بناؤ کشتی. اچھا صاحب، اور کیسے بنائے؟ کہ وحی نا، ہماری وحی آئے، ڈائریکشن ہو. مطلب کیا ہوا؟ اپنی مرضی سے تختہ نہ اٹھانا، اپنے انٹینشن، اپنے ارادے، اپنے خیال، اپنی ذاتی چاہت سے ایک بھی کیل نہ ٹھوکنا. ذرا امپورٹنسی سمجھیے اس پیغام کی اور اس میسج کی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پھر حوالہ دے دوں. 11واں سورہ 42ویں آیت، سورہ ہود پڑھیے گا جا کر. اللہ کہہ رہا ہے نو، تم بڑے رسول ہو، اولو العزم ہو، صاحب کلمہ ہو، صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، صاحب امت ہو، 2500 سال کا تم کو تجربہ ہے، عصمتی ترجمہ، معصومی تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے. مگر خود تختے نہ اٹھانا. بے وحی ہے نا، جیسے جیسے ہم کہتے جائیں
تختہ اٹھاؤ، یوں لگاؤ، کیلے سے لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. یعنی جناب نوح اپنی مرضی سے کشتی نہیں بنا سکتے. آپ میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے. ایک بچے نے ITI کیا، بہت اچھا اس کا پرفارمنس تھا، لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی. کیا کہنا صاحب، کتنا اچھا انجینئر بنا ہے بچہ. ہم بھی پہنچ گئے. ان کے والد گرامی نے کہا مولانا میرے بیٹے نے بہت اچھے طور سے کامیابی حاصل کی. میں نے کہا بلائیے بیٹے. وہ آیا، بڑا ہینڈسم، بڑا اچھا، بہت خوبصورت، بڑا پیارا بچہ، صوم و صلات کا پابند، مجلسوں کا عادی، ولایت پر قربان، عزاداری پر قربان. آیا تو سلام کیا، ہم نے دعائیں دی. میں کہا مولانا کچھ لیں گے آپ؟ ہم نے کہا بیٹے ایک بلیک ٹی بنا لاؤ. وہ چلا. ہم نے کہا رکو. میں کہا جی اب کیا بات ہے؟ ہم نے کہا سمجھ جاؤ، سمجھ کے جاؤ بلیک ٹی کیسے بنتی ہے. پہلے کیٹل میں پانی رکھنا، پھر اس کو گیس کے چولہے پر رکھنا، پھر سوئچ آف کرنا، پھر لیٹر دبانا، پھر وہ شعلے نکلیں گے، کیٹل اس پہ رکھنا. جب پانی بوائل ہونے لگے، کھولنے لگے تو ایسا کرنا، ایک کپ لے لینا، اس پہ چائے چھاننی رکھنا، اس میں 1.5 چمچ چائے کی پتی رکھ دینا، اوپر سے گرم پانی اس پر ڈال دینا. جانتے ہو اس نے اپنی آنکھوں کا سائز بڑھایا. وہاں مجھے دیکھا گور کے. کیا مطلب تھا؟ ارے میں ITI ہوں، وہاں مجھے چائے بنانے کا درس دے رہے ہیں. بگڑے گا کہ نہیں؟ انجینئر ہو گیا، چائے بنانا نہیں جانتا. ہاسٹل میں تو روزانہ بناتا تھا. تو یہ میرا کہنا اس کو اکھرے گا کہ نہیں؟ برا لگے گا کہ نہیں؟ یہ اس کی انسلٹ ہے. یعنی میں سیدھا سادہ کہہ رہا ہوں تمہیں چائے بنانا نہیں آتی، مجھ سے سیکھ لو. بگڑے گا؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، سارے نبیوں میں منتخب نوح، اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہماری وحی کے ذریعے بنانا کشتی. ارے دنیا میں کتنے پیغمبر ہیں، کتنے بڑھئی ہیں جو رات دن ناؤ بناتے ہیں، کشتی بناتے ہیں. کیا سب پہ وحی آتی ہے؟ سب بناتے ہیں. تو کیا جناب نوح ان پیغمبروں سے بھی گئے گزرے ہیں معاذ اللہ؟ ان سے بھی کمزور. پھر اللہ نے کیوں کہا؟ اصل میں اللہ نے کہا کہ دریاؤں کو پار کرانے والی کشتیاں اور ہیں، سفینہ نجات اور ہے. توجہ چاہنا، یہ نجات کا سفینہ ہے. خاموش ہونا اور خاموش رہنا یہ کائے کا سفینہ ہے؟ نجات کا سفینہ، ہدایت کا سفینہ، پار لگانے والا سفینہ، رشد و ہدایت کی طرف لانے والا سفینہ، اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا سفینہ. تو چونکہ اللہ کی طرف پہنچا رہا تھا اس لیے کنڈیشن لگا جیسے ہم کہیں ویسے بنانا. تو جب اتنے بڑے رسول کو اپنی مرضی سے نجات کی کشتی بنانے کا حق نہیں ہے تو نانسب معلوم لوگوں کو ایک کمرے میں بیٹھ کر خلیفہ بنانے کا حق کس نے دے دیا؟ کیسے بنائے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک بات اور ہے، سنیے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اب دیکھیے کیا کہا، یہ سفینہ نجات ہے، کمروں میں نہیں بنے گا، روم میں نہیں بنے گا، سیکریٹ پیلیس پر نہیں بنے گا، چاہے کچھ بھی ہو، کتنا بھی بڑا پیلیس ہو، نہیں بنے گا. یہ سفینہ کہاں بنے گا؟ میدان میں بناؤ. اب پتا چلا کہ نجات کا سفینہ گھروں میں نہیں بنتا، میدان میں بنتا ہے. نہیں سمجھا تو کچھ کہہ گیا. نوح نے کشتی میدان میں بنائی اور محمد نے من کنت مولا میدان. سمجھئے اب ذکی صاحب 10 یا 12 سال افضل صاحب پکڑیے گا نہیں، آپ وکیل ایڈوکیٹ ہیں ماشاءاللہ، پوائنٹ پکڑتے ہیں. 12 سال پہلے میں یہ نقطہ زینبیہ میں اپنے سامعین کی نظر کر چکا تھا، لیکن آج ذرا سا یہ میرے بیان سے میل کھا رہا ہے، اس لیے اگر آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. ارے اگر بیان بھی کر دوں ریپیٹ بھی ہو جائے تو کیا فائدہ ہے؟ 1400 برس سے سورہ حمد ریپیٹ کر رہا ہوں مسلمان. کوئی چیز اگر اہم ہو تو ریپیٹ ہونا چاہیے، اور پھر یہ تو تھے نہیں وہاں.
چند ایک لوگ رہے ہوں گے آپ کی سماعت کیوں محروم رہے؟ نوشاد صاحب رہے گا صاحب ہمارے، ذرا سا سنیے عجیب و غریب بات. یہ کشتی بنی، اس کے لیے جنت سے تختے آئے. جناب نوح کے گھر کے تختوں کی کشتی نہیں بنی، چونکہ سفینہ نجات اللہ کے گھر سے آئیں گے، جنت سے آئے گے. جبرائیل لائے 5 میخے کیلے لائے، 1 نیم پلیٹ لائے. اب ذرا سا آپ کو ایک بیان کا رخ بدل کر آپ کے ذوق سماعت کی تسکین کے لیے ایک خوبصورت رخ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے شہادت عظمیٰ. شہادت عظمیٰ، رائٹر ہیں مولانا ابو علی شہدی زیدی. یہ کتاب چھپی ہے حفظ الطالبین کراچی سے، پڑھے اگر کسی کو مل جائے، نیٹ پہ مل جائے گی. ارے بھیا جب پروپیگنڈے نیٹ پہ مل سکتے ہیں، یہ کتابیں بھی دیکھیے نا. اب جناب نوح کے لیے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل یہ تختے لائے، انہوں نے کشتی بنائی. اب بنا چکے، کیلے لائے، کشتی بنائی. اب ادھر سے نیم پلیٹ آئی، نیم پلیٹ، اس پر کتنے نام تھے؟ 5. ابھی لندن میں ہے میوزیم میں، وہ ہیں ایکسپرٹ جو ہیں لینگویجز کے، انہوں نے ریسرچ کیے، تحقیق کی، انہوں نے کہا 5 نام ہیں: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. جبرائیل لائے نوح، یہ اپنی کشتی کی ماتھے پر، جبین پر، پیشانی پر لگا دو 5 نام لگائے. اب یہ آپ نے چسپا کر دی تختی پنجے تیرے 5 کے نام کی، ٹھیک. تھوڑی دیر میں علم مبارک لائے، ان کا یہ کشتی کے بیچوں بیچ نصب کر دو. کیوں؟ اس کشتی میں بادبان نہیں تھا، کھیونہار نہیں تھا، کھیوٹیا نہیں تھا، اس میں لنگر نہیں تھا. یہ کشتی چلتی کیسے تھی؟ علم کے پھریرے کی ہوا سے. علم آیا، نصب کرو. انہوں نے تحقیق کی ہے، نصب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک مشکیزہ آیا کہ یہ علم میں آمیزہ کر دو، کر دیا. ایک چھوٹا جھولا آیا، وہ نصب کر دیا. جبرائیل ایک نوحہ لے کے آئے، وہ کہا نوح یہ پڑھو. نوح کا نام عبدالستار ہے، نوح نہیں ہے. نوح کہتے ہیں نوحہ پڑھنے والے. جہاں سے شریعت چلی وہیں سے آزاداری چلی. آزاداری کے اوپر زبان نہ کھولنا کہ اس کی شرعی کیفیت کیا ہے. تھوڑا سا خاموش رہ گئے، شاید باؤنس ہو گیا میرا جملہ. شریعت کہاں سے چلی؟ حضرت نوح سے. اور یہ علم، یہ مشکیزہ، یہ جھولا اور یہ جبرائیل کا نوحہ لانا، وہ نوحہ آج بھی ہے جو جناب نوح نے پڑھا. وہ ششباہے کے حال کا نوحہ ہے. کس نے کہہ کے دیا مجھے نہیں پتا، تو جو چاہ رہا ہوں. اب آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ بتائیے اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہوں، وہاں پنجے تلے پاک کے نام کی پلیٹ لگی ہو، اوپر علم ہو، اس میں مشق ہو، وہاں گہوارہ ہو، تو ایسی بلڈنگ کو کیا کہو گے؟ بول ہی نہیں رہے. مسجد، آواز نہیں آ رہی. مدرسہ، آپ سب امباڑا کہہ رہے ہیں. تو اب ختم ہو گئی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کشتی نوح کا ترجمہ بدل دوں، یہ کائنات کا سب سے پہلا امام باڑہ ہے. سب سے پہلا جو صاحب شریعت نے بنایا نا، سب سے پہلا. اچھا امام باڑے میں نعرہ حیدری تو لگتا ہی ہے. تو اگر کشتی میں نہ لگے نعرہ تو میری بات تو ادھوری رہ جائے گی. پھر قرآن پڑھتا ہوں، پڑھیے پھر سورہ ہود 11واں سورہ، اس کی 46ویں آیت 4 آیتیں بعد. اب کشتی کیسے چلی؟ نہ ہوا کا دباؤ، نہ ایئر کا کوئی اس کے اوپر پریشر، نہ وہ اس کے اندر پتوار، کچھ نہیں، بیٹھے ہیں. اب قرآن کہتا ہے بسم اللہ مجریہا مرساہا، یہ اللہ کے نام کی مدد سے چلتی تھی.
اللہ کی مدد سے نہیں. اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں. تھوڑا سا مزہ کم آ رہا ہے. قرآن سمجھیے. قرآن امام باڑے میں نعرے لگا رہے ہیں نا. وہ کہا یہ کہاں سے آئے صاحب آپ نعرے لگا رہے ہیں؟ سنیے کہاں سے آئے. بسم اللہ ہے مجریہا و مرسا. آیت سنیے, اس کا ترجمہ سنیے. اللہ کے نام کی مدد سے. باللہ نہیں, بسم اللہ. اللہ اور بے کے بیچ اسم ہے. اللہ کی مدد سے نہیں, اللہ کے نام کی مدد سے. تو اب تلاش کرو اسم اللہ کون ہے. کون ہے اسم اللہ؟ آپ کو بتاؤں گا میں. سب کا باپ آدم اسم اللہ نہیں ہے, صفی اللہ ہے. نوح اسم اللہ نہیں ہے, نجی اللہ ہے. ابراہیم اسم اللہ نہیں ہے, خلیل اللہ ہے. موسیٰ اسم اللہ نہیں, کلیم اللہ ہے. عیسیٰ اسم اللہ نہیں, روح اللہ ہے. سرکار دو عالم حبیب اللہ ہے. تو پھر یہ اسم اللہ کون ہے؟ بس دو ہی ہے. اوپر وہ علی ہے, زمین پر یہ علی ہے. اب سنو بسم اللہ مجریہا مرساہا. اب لفظ سنیے. جناب نوح نے کہا یا علی, کشتی چلی. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. معتبر استدلال سنادر پروف نہ جانے آج کتنے مریں گے بغیر کفن کے حسد کی قبر میں دفن ہو جائیں گے. کلپ چلا کے ہم کو ڈرا رہے. بتائیے یہاں بڑی بڑی مار کے تلارہ سازشوں سے نہیں ڈرتے. اور کریے آپ بسم اللہ مجریہا. جناب لوگ کہتے تھے یا علی, کشتی چلتی تھی. کہتے تھے یا علی, رک جاتی تھی. نہیں سمجھے, امام باڑا تھا نا, تو بار بار نعرہ حیدری نور لگا رہے تھے. یا علی یا علی یا علی. اور کشتی چل رہی تھی, دھاروں کو موڑ رہی تھی. اور کریے, طوفان کے دھاروں کو موڑ دیا. یہ یا علی کا نعرہ خالی ہمارا فیشن نہیں ہے, یہ بڑے بڑے بدتمیز طوفانوں کے دھاروں کو موڑنے کا پروگرام ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اب امام باڑا چلا, عزا خانہ چلا. اب عزا خانے کی ذاتی پوزیشن کیا ہے, اس کا اسٹیٹس کیا ہے بھائی؟ عزا خانہ کیا ہے؟ جناب نوح نے. اب اللہ کہتا ہے کہ اس کشتی میں, اپنی امام باڑے میں, عزا خانے میں, اس بہشت زینب میں بٹھا لو اپنے چاہنے والوں کو اور اعلان کر دو کہ جو کشتی میں نہیں آئے گا وہ بچے گا. کون بچے گا؟ 80 لوگوں کو بٹھایا, 40 جو. اور کشتی جو تھی وہ کئی ملٹیپلائی اسٹور دیا تھی اس کے اندر, نیچے جانور. اور فرمانے ایسا چلیے چھوڑیے. ایک جملہ کہتے, بڑا پیارا سا جملہ, میں قصص الانبیاء پڑھ رہا تھا, تو اس میں کشتی کا جب بیورا دیا صاحبان قصص الانبیاء, تو انہوں نے ایک بات بڑی سٹینٹنگ لکھی, بہت دلچسپ بات لکھی. کہنے لگے 80 لوگوں کو حضرت نوح نے بٹھایا, وہ کشتی جب لے کے چلے تو ان کا بیٹا تو آیا نہیں, بیوی آئی نہیں, اماں جان امت کی نہیں آئی. نوح کی بیوی نوح کی امتوں کے لیے ماں نہیں ہے.
اس وقت کی ہے وہ کمال ہے. نہیں آئی, بیٹا بھی نہیں آیا, جیسی ماں ویسا بیٹا. ماں بگڑی ہوئی تھی تو رسول بھی اولاد کو نہیں سنبھال سکا. پھر آپ نے جملے کو بہت لائٹلی لے لیا ہے, شاید بہت بڑا پیغام. جناب نوح کی ذات میں الیاذ باللہ کوئی خامی, معصوم مطلق, بڑے رسول, تو پھر یہ بیٹا کیسے بگڑا؟ کہ ماں خراب تھی. تو اگر نوح کے گھر میں, نبی کے گھر میں ماں خراب آ جائے تو اولاد بگڑ جاتی, اگر مولوی صاحب کے گھر میں ماں خراب آ جائے, سارا یہی ہو رہا ہے معاملہ, سمجھ لیجئے. اب صاحب دیکھا بیٹا نہیں, بیوی نہیں, کشتی چل رہی ہے, تھپیڑوں کو چیرتی ہوئی, موجوں کو پھاڑتی ہوئی, طوفان کے دھاروں کو پست کرتی ہوئی رواں دواں ہے, چل رہی ہے. یا علی کے نعرے ہیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, چلیے چھپا دے کوئی تو میں کیا کروں. چل رہا ہے امام باڑہ, نعرے لگ رہے ہیں, آپ سب بیٹھے ہیں, چلا جا رہا ہے سفینہ میں. نوح نے جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک بڑی شخصیت بھی بیٹھی ہے, VIP. حضرت شیطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلوات پڑھیے نا محمد والا, کمال ہے. اب کچھ زمینوں پہ اگر شکن آ جائے تو وہ نوت بند کیے دیتا ہوں. میں نے شیطان کو رضی اللہ کہہ دیا تو کیا پریشانی بھائی, میرا ذاتی معاملہ ہے, میں کر سکتا ہوں اس کے لیے دعا. آپ تو شیطان سے بڑوں بڑوں کے لیے کرتے ہیں. اسلام میں تو ایسے ایسے ہیں جو شیطان کو بہکا دیں. شیطان سے بڑے بڑے ڈون ہیں. آپ کہا گیا ہے شیطان سے بڑے ڈون ہیں, نہیں ہے تو روایت کیسے آ گئی, ذخیرہ تاریخ میں روایت کیسے آ گئی کہ جدھر سے وہ جاتے شیطان راستہ بدل دیتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کا. بڑا جھوٹا بلا بولا, علی مولا, علی مولا, بڑا بس جھوٹا بلا بولا, علی مولا, علی مولا. سلامت رہے. اے نبی, اور محمد والے محمد صلوات. اب جو جناب نوح نے متوجہ ہو کر دیکھا تو مسکرائے, کہا آپ بھی؟ وہ کہا جی ہاں. کہا تو کیوں آئے؟ اب یہاں سے جو سچویشن ہے بڑی ڈینجرس, اس بات کو آج کی مجلس کا تحفہ سمجھ کے لے کے جائیے گا. جانتے ہو قرآن نے یعنی بربادی, تباہی, عیاری, مکاری, تمرد, سرکشی, سرتابی, غوایت, بغاوت, کفر و انکار, یہ ساری چیزیں الگ. ان سب چیزوں کو ذرا سمجھیے گا. مگر ایک چیز شیطان کے حق میں جو اللہ کی بارگاہ سے ایشو ہوئی تھی وہ کیا ہے؟ جبتے ہیں اس نے چلتے چلتے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون, پروردگار مجھے زندگی دے. کب تک کی؟ قیامت تک کی. اللہ نے کہا انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم, یا ہم نے تجھے زندگی دے. کب تک کی دی؟ وقت معلوم تک. یہ معلوم کسے کہتے ہیں بھائی؟ کھچڑیا ہے معلوم. کیا ہے؟ میں آ رہا تھا, گاڑی خراب ہو گئی, وہاں کھڑا ہوں سڑک کے اوپر, آپ یہاں تڑپ رہے, مجلس کو تاخیر ہو رہی, وہاں کوئی گاڑی ملی نہیں, پتہ نہیں جانتا, ایڈریس نہیں جانتا. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, میں نے کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجلس میں. کہا جانتے ہو؟ کہا مجھے معلوم ہے. تو جو نالج میں چیز ہو وہ ہے معلوم. اللہ نے کیا کہا؟ وقت معلوم. اب 72 فرقوں کے پاس جائیے یہ آیت لے کر اور کہیے حضرت جی یہ وقت معلوم کیا ہے؟ تو بڑے سے بڑا حضرت کہے گا ہمیں نہیں معلوم.
ہائے علم کی بے بسی. کیا کہے گا بڑے سے بڑا عالم اسلام کا عالم؟ ہمیں نہیں معلوم, آئی ڈونٹ نو, نہیں جانتا. تو جب تمہیں قرآن کا معلوم نہیں معلوم تو پھر کیوں کہہ رہا ہو کہ قرآن کافی ہے؟ یہ آیت رات دن تباچے لگا رہی ہے. یہ لفظ ذرا سمجھا کیجئے. سماعتوں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. قرآنی استدلال پر ذرا جان دیا کیجئے. یہاں سے فضائل اہل بیت نکل کے آتے ہیں اور طبیعتیں بحال ہوتی ہیں, سمجھے؟ تو کیا ہے بھائی اس کا اسٹیٹس شیطان کا؟ مجھے پکڑیے گا نہیں, کلپ چلے گی کل کو کہ شیطان کا اسٹیٹس بتا رہے تھے. شیطان بھی کبھی کبھی حق بات کہتا ہے. آپ کتنے بڑے شیطان ہیں, کبھی حق بولتے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی مجھے کب تک کی زندگی دے؟ قیامت تک. اللہ نے دی. ٹھیک, چلو بھائی زندگی دی. پرمٹ لے کے آیا ہے لائف کا. یہ پرمٹ ہے شیطان کے وقت. کب تک ہے زندہ؟ نہیں. وقت معلوم کسی کو نہیں پتا, وقت معلوم ہمیں پتا, کیونکہ ہمارے پاس باب مدینۃ العلم بھی ہے اور شہر مدینۃ العلم. ہمیں پتا ہے وقت معلوم کیا. جب آپ کا 12واں سلطان زہرا کا چاند 14ویں منزل پر بدر کامل بن کے ابھرے گا جزیرہ خضرا سے, تو وہی مارے گا شیطان کو. اور ایک شیطان کو نہیں مارے گا, ہر شیطان کو مارے گا. کہیں بھی ہو نکال کے مارے گا ایک ایک شیطان. تو شیطان کی ہلاکت کی تاریخ کیا ہے؟ ظہور امام. تو اس کا مطلب کہ ظہور امام تک اللہ نے اس کو زندگی دی. اب مجھے ذرا کیلکولیٹ کر کے بتائیے, آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہ یہ طوفان نوح ظہور سے پہلے کہ بعد میں؟ پہلے. اور شیطان کو اللہ زندگی دے چکا. اور جناب نوح نے کیا کہا, جو کشتی میں نہیں آئے گا بچے گا نہیں. تو اسے تو کہنا چاہیے تھا میں نہیں آؤں گا کشتی میں تو اللہ سے پہلے ہی زندگی لیے ہوا وقت معلوم تک, میں تو بچ ہی جاؤں گا. خدا جانے کہاں ہے. کمال کر رہا ہوں اس منزل پر آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سبح اسم اعلی الذی خلق, جو کیجئے گا, فسوی فقدر فہدی. اللہ تقدیر بناتا ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ یہ شیطان کا مقدر ہے. کب مقدر تو بنوایا شیطان, کب تک کا مقدر لے کے آیا؟ وقت معلوم تک. وقت معلوم ہے آفٹر طوفان نوح, پتہ نہیں کب, ہے نا. اور طوفان نوح پہ ایک سچویشن کیا کریٹ ہوئی, نوح نے کہا کشتی میں ورنہ مرے گا, بچے گا نہیں. تو اسے تو سرٹیفکیٹ دکھا دینا چاہیے تھا, نوح میں تو بچ جاؤں گا, اللہ سے زندگی لایا ہوں. مگر جانتا تھا کہ یہ زندگی مقدر ہے اور معصوم تقدیر بدل سکتا. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. جو لکڑی کا سفینہ بنا ہے اس کو تو اتنا دست رس ہو کہ وہ شیطان تک کی تقدیر بدل دے. اور جسے محمد جھوم کے کہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, وہ راہب کا مقدر نہیں بدل سکتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. باقی کل سنیے گا اور بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد و آل. حاجی صاحب مداؤ چھے بہت برابر. مولا آپ کو سلامت رکھے, اسی طرح نیک ہدایت پر قائم و دائم رکھے. معرفت اہل بیت آپ کے دلوں میں, دماغ میں, وژڈم میں, عقل میں, خرد میں, احساس میں, ضمیر میں, خمیر میں, وجود میں, ہستی میں پے در پہ بڑھتی ہی رہے. یہ ہے منزل, یہ ہے کیفیت. رضا خانہ کیا ہے؟
یہ سزا کھانے کو چند دری چند چاندنی سمجھیے، یہ ہے کشتی نجات۔ اور جہاں بیوی خدا جائے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں دنیا میں، بڑے بڑے ٹاور ہوں گے، مگر امام باڑے کا مقابلہ کوئی نہیں۔ یہ دیکھیں، فرش اعضاء کا تقابل تو کہیں کے فرش سے ہو نہیں سکتا۔ پھر بے جھجک بول رہا ہوں، لگاؤ فتویٰ، مسجد نبوی کے فرش سے بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کعبے کے فرش سے بھی نہیں ہو سکتا، مجلس کے فرش کے برابر کعبے کا بھی فرش نہیں۔ سن لے کان کھول کے کلپ والے، کل سے بنانا، خوب بنانا، خوب بنانا۔ فرش کعبہ، ارے سعودی عرب کے غدار جو فرش بچھائے، کعبے کا فرش بھی مجلس کے فرش کے برابر ہے، مسجد نبوی کا فرش بھی۔ اب آگے نہیں بڑھوں گا، کوئی جگہ ایسی ہے نہیں جو فرش مجلس سے بہتر ہو۔ یہ بتا مجھے کعبہ کیوں افضل ہے؟ وہ تو بت خانہ تھا، محترم کس نے بنایا؟ علی کے قدم آ گئے، بن گیا محترم۔ تو اکیلے علی آئے نا، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مدینہ منورہ کیسے بنا؟ ان کا محمد مصطفیٰ اکیلے آئے نا، تو مجلس اعضاء سے کیا تقابل؟ وہاں بھی اکیلے، یہاں بھی اکیلے، فرش اعضاء بچھا تو 14 آ گئے۔ یہ ہے مجلس۔ صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند سلوات۔ یہ عزاداری کے مشن کے لیے میری جان نذرانہ ہے۔ ہمارے پیش رو خطبہ نے، خطیب الایمان ہو، خطیب اکبر ہو، یا اور دلیر اہل بیت کے شیر، ذاکرین ہمیشہ عزاداروں کے ذہنوں کو روشن کرتے رہے۔ یہ ہمارا چل رہا ہے۔ تو آتی ہے شہزادی، مجلس اعضاء میں آتی ہے، اور پھر کربلا تو ایسی حساس منزل ہے کہ ہر صنف کے، ہر لیول کے، دماغ، برین، قلب، دل، کسی بھی سطح کا ہو، اس کے لیے کربلا نے انتظام کیا ہے۔ دنیا میں جائیے آپ، انسٹیٹیوٹ ہیں، ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، بہت سارے پروگرام، مگر کئی ہے 6 مہینے کے بچوں کو پڑھانے کا بندوبست ہے، جو 6 مہینے کا بچہ کچھ بتائے۔ کربلا کے شیر خار نے 6 مہینے کے بچے نے جو پیغام دیا ہے، اگر اس کو آپ سمجھ لیں، اس کو محسوس کر لیں۔ یہ 6 مہینے، کیا نام ہے آپ کا؟ شہزادے کا نام کیا ہے؟ علی نیل اصغر۔ اصغر صغر سے بنا ہے، صغر، صغیر، اصغر۔ کل پرسوں پڑھا تھا نا، سپرلیٹیو ڈگری، یعنی بہت چھوٹا۔ علی نیل اصغر، علی نیل اکبر، علی اکبر سنا ہے نا؟ ایک بھائی ہے علی اکبر، یہ دوسرے بھائی علی اصغر، چھوٹے علی۔ تو ایک بات بتا دو بس، تفصیل تو پھر کبھی۔ یہ اہل بیت میں چھوٹا ہے، باقی ساری کائنات میں سب سے بڑا ہے۔ اگر آپ کی رد فعل ڈالیں مجھے، تو یہ کربلا میں سب سے طاقتور ہے۔ ایک اشارہ دے دوں، شاید چیخیں نکل جائے۔ علی اصغر سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں۔ غازی بہت طاقتور ہے، علی اکبر بہت طاقتور ہے، مگر سب سے طاقتور کون ہے؟ علی اصغر۔ نہیں بات سن رہے کہ نہیں؟ سنیے آج تک، اتنا بڑا دل چاہیے ممبر پہ بولنے کے لیے۔ علی اصغر سے طاقتور کوئی ہے ہی نہیں سوائے امام حسین کے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اگر آپ جنگوں کو دیکھیں تو آپ کو طریقہ کار نظر آئے گا کہ رسول اللہ کے دور میں جب جنگیں ہوتی تھی، رسول اللہ اہل بیت کو سامنے رکھتے تھے، اصحاب کو پیچھے۔
मौलाए कायनात सारी जंगों में किसको आगे रखते थे? मोहम्मद हनफिया, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अपने अहले बैत। मगर करबला में हुसैन ने तरतीब बदल दी। पहले असहाब को भेजा, फिर अंसार को भेजा, फिर दूर के रिश्तेदारों को भेजा, फिर करीब के रिश्तेदारों को। इतना बता दो सबके बाद कौन शहीद हुआ? अली असगर। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जिसमें तहम्मुल की ताकत ज्यादा थी उसको उतना ही ताखीर तक हुसैन ने रोका। क्या आलम होना चाहिए था? ये रबाब का शीर खार, ये इलाही ताकत का नाम है, एनर्जी ऑफ गॉड। अली असगर नहीं है। आप समझे कितना ताकतवर था शहजादा। बड़ा फरमाया बस मैं मजलिस पढ़ चुका, तमाम हो गई गुफ्तगू। परवरदिगार आपकी सैयद हसन को कबूलियत का शरफ हासिल हो, आपको फातिमा ज़हरा की खुशनुदियाँ आपके शामिल हाल। हमारी हर मजलिस में बीबी सुननी आती है मसाइब, फजाइल तो आपने बहुत सुने। एक बात और बता दूं, ये भी मालूमात के लिए जरूरी है इन बच्चों की, इन नौजवानों की। ये बताइए करबला में कौन सा शहीद दफन हुआ? कोई शहीद दफन हुआ करबला में? हजरत अब्बास दफन हुए, इमाम हुसैन ने किया दफन, जनाब अली अकबर को किया दफन। लाश ला ला के गंजे शहीदा में रखते रहे, किसी शहीद को दफन नहीं किया। जनाब हक को दफन किया, जनाब हबीब को दफन किया नहीं किया। सिर्फ एक शहीद दफन हुआ। अब शायद मसायब अपनी इंतहा तक ना पहुंचे, आप अंदर से निकल आए। आपने सुना होगा लुगत में एक लफ्ज आता है बड़ा हसास है, सेंसिटिव, और वही जान है जिंदगी की, ममता। ममता जानते हो? हम जब छोटे छोटे थे तो खेत खलियान की तरफ भी कभी कभी जाना हो जाता था। एक रोज मैंने अजीब मंजर देखा। काला नाग एक गौरैया के घोंसले की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें घोंसला बनाया हुआ है गन्नों के दरख्त के ऊपर, शुगर कैन उन पर नेक्स्ट बनाए हुए छोटा सा घोंसला, उसके बच्चे हैं। काला नाग कितना खतरनाक होता है, बड़ा बड़ा, पहलवान भी उसके सामने नहीं आता। वो नाग बच्चों की तरफ जा रहा था। मैंने छोटी सी गौरैया को देखा कि वो नाग से लड़ रही थी। ये जज्बा किसने दिया? ममता। अब इतना समझने के बाद काफी होगा। जनाबी अली असगर कितने प्यासे हैं? कम से कम 72 घंटे के, 72 आवर्स प्यासे भी है, भूखे भी। और मेडिकल साइंस कहती है कि अगर 72 घंटे इंसान को पानी ना मिले तो उसके जिस्म का पानी खत्म हो जाता है। तो अगर अली असगर प्यासे हैं तो शहजादी रबाब भी तो प्यासी है। मख्तल कहता है कि बीबी का शीरे मुकद्दस भी खुश्क हो गया था, बच्चे को दूध भी नहीं मिला, कितना प्यासा था। दो लफ्ज हैं बस मसाइब कि आप आमादा हो गए। आप बीबी को फुर्सत दे लीजिए, मुझे दूर तक जाना था मगर अब मुमकिन नहीं हो सकेगा। एक रवायत का रुख बता रहा। आप जानते हैं जनाब रबाब कौन है? ये किंग ऑफ यमन, यमन कंट्री जो है उसके बादशाह की बेटी है जनाब रबाब। तफसील में जाऊंगा तो देर हो जाएगी। बादशाह है यमन, बड़ा नेक दिल, बहुत बाकिरदार, रियाया परवार शहंशाह था, बादशाह था, किंग था। इकलौती बेटी जनाब रबाब। सारी अच्छाइयों के साथ साथ उस बादशाह में एक फन भी था, तीर अंदाजी का। उसका जब मैंने हाल पढ़ा तो मैं हैरत में रह गया कि लोग उसकी आंखों में पट्टी बांधते थे और कहते थे कि अपना तीर चलाओ, निशाना टारगेट लगाते थे। तो आंखों पर रुमाल बंधवा कर बड़े तबीज गाढ़े तीर छोड़ते थे और तीर बिल्कुल टारगेट पर, निशाने पर पहुंच जाता, कभी खता नहीं करते। ये सारे फन बादशाह यमन ने जनाब रबाब को सुनाए थे। अब भी बरसिया नहीं सुनेंगे आप, सुनाया? जिस फन में जनाब रबाब को महारत हासिल थी उसी फन में इम्तिहान हुआ है। अली असगर काय से शहीद हुए? मैं 4 दिन से कह रहा हूं कि रोते में आप शर्माया ना कीजिए, जितनी ताकत हो उतना रोइए।
رومال زہرا کو شکوا نہ رہ جائے. اس بچے کے جب گلے پر تیر لگا تو تیر کس طرح کا تھا میں معذرت چاہتا ہوں, تفصیل نہیں بیان کر سکتا, تصور شرط ہے. ذرا میرے ساتھ کربلا چلیے. وہ شعلے اگلتی ہوئی زمین, انگارے دہک رہے, لوگوں کے جھکڑ, فضاؤں سے آتش برس رہی, آگ, بدن جھلس رہے ہیں. ایسے میں حسین اس بچے کو ہاتھوں پہ لے کے آئے اور اس بچے نے انقلاب برپا کیا. جب عمر سعد ملعون نے دیکھا کہ میری فوج بغاوت پہ آمادہ ہے, علی اصغر نے ماحول بدل دیا, تو اس نے گھبرا کے کہا آئنا آئنا ہرملا, کہاں ہے ہرملا؟ انہوں نے کہا امیر میں یہاں ہوں. کہا اختا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر. جانتے ہو اس کا تیر کیسا تھا؟ یہ 6 تیر لایا تھا کوفے سے. اس کے تیروں کا عالم کیا تھا؟ اس کا تیر سلس شعبہ, تیر کی 6 قسمیں ہیں, آج نہیں بیان کر سکتا. یہ سلس شعبہ جو تیر تھا یہ تیر نہیں تھا, سمجھئے گا. اس کا کم سے کم 1.5 فٹ کی رینج تھی, 1.5 فٹ. آپ ذرا اپنا گلا ناپ کے دیکھیں کتنا ہے, کتنا ہے. ہمارا گلا بھی ایک بالشتہ نہیں ہے, تو چھوٹے بچے کا کتنا ہوگا. اس گلے پر 3 بھار کا تیر. اب بھی پڑھو مسایا. پرسہ دیئے, پرسہ حاضر, پرسہ پیش کیجئے. آوازوں کو دبائیے نہیں, گھوٹیے نہیں. بس ایک ہی منظر پیش کر رہا ہوں. آپ نے کربلا کی حالت دیکھ لی. یہ 3 بھال کا تیر کم سے کم 1.5 فٹ چوڑا علی اصغر کے گلے پر جب لگا تو سوچ سکتے اس گلے کا کیا عالم ہوا ہوگا. سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے, بس ایک جملہ سنا رہا ہوں آپ کو, ختم دعا. شام غریبہ میں جب زوجہ حر پانی لائی ہے رات میں, اور بچے سو گئے ہیں دن بھر کی دہشت کے مارے ہو, جناب زینب پہرے پر ان کی حفاظت فرما رہے ہیں, بچے سو رہے ہیں, تلایا ہے زینب, عباس بنی ہوئی. ادھر سے روشنی نمودار ہوئی, حر کی بیوی اور اس کو کچھ اور مستورات آ رہے ہیں. جناب زینب نے آگے بڑھ کے کہا کون آ رہا ہے؟ ہمارے بچے ڈر کے سو گئے ہیں. ان کے وارثین ان کی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے قتل ہوئے ہیں. تم رات میں نہ آؤ, بچے سو گئے ہیں. تو آہستہ سے آواز آئی بی بی میں آپ کی کنیز ہوں. کہا منیلا مت, کون کنیز ہو؟ کہا آپ کے غلام حر کی بیوی. اب سنیے منظر دیکھیں. جناب زینب نے حر کی بیوی کو قریب بلائے اور کربلا کی ریت کو جمع کیا اور ایک اچھا سا اونچا مقام بنایا, بازو پکڑ کے بٹھایا اور ایک جملہ کہا بی بی اگر سر کی چادر ہوتی تو وہ بچھاتی. بس اتنا کہا بی بی تم بھی تو غم رسیدہ ہو, حر کا پرسہ لے لو, حر کے بیٹوں کا پرسہ لے لو. کبھی بھی ہم نے تو اپنے شوہر کو بیٹوں کو آپ پہ قربان کر دیا. جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے سامنے وہ پانی پیش کیا. جناب زینب وہ پانی لے کر سب کے پہلے جناب سکینہ کے پاس آئی. تیر کی بات بتا رہا ہوں کہ کتنا بھیانک اس کا اثر تھا, شاید روتے ہوئے جائے اگر سن لیا. کبھی بھی یہ پانی ہے تھوڑا سا, بچوں کا فاقہ, تھوڑوا دیجئے, پانی پلا دیجئے. جناب زینب وہ پانی لے کے آئے, سکینہ کے بازو پہ ہاتھ رکھا. بیوی چونک کر اٹھی, اماں کیا اتنے برات کو؟ کہا بیٹی پانی آ گیا. تو شاید مسائب نہ ہو, ایک ہی جملہ کافی ہے. جناب سکینہ نے تڑپ کے کہا اماں میرا چچا آ گیا کیا؟ کہنے بیٹی چچا نہیں آیا ہے مگر پانی آ گیا ہے, پانی آ گیا ہے. ایک مرتبہ بچی اٹھی اور فرات کا رخ کیا, چچا اپنا شرماؤ, اپنا ناراض رہو, پانی آ گیا ہے, اب آ جاؤ, پھوپھیوں کی چادریں چھننے والی ہیں, چچا آ جاؤ, سیدانیاں بلوائے آمنے جانے والی ہیں, چچا آ جاؤ. لرزتی رہی چلاتی رہی سکینہ واہ غربتا
ومظلوما وحسینا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله وعلى القوم الظالمین۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے عزادار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے علماء حق کا سایہ، براج کرام کا سایہ، آیات اعظام کا سایہ، مجتہدین حق کا سایہ، فقہاء اہل بیت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم الدائم رکھ۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم کو اہل بیت کی محبت پر تا دم آخری سانس تک قائم رکھ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بار دیگر ان مرحومین کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرما دے۔ جناب مرحوم سید صغیر حسن صاحب غزوی، ابن جناب سید معجز حسین صاحب، مرحومہ زاہدہ بیگم صاحبہ بنت جناب سید زوار احمد صاحب، مرحومہ زرینہ بانو بنت جناب سید صغیر حسن صاحب، مرحومہ کنیز سکینہ صاحبہ بنت سید صغیر حسن صاحب، مرحوم جناب محمد حسین صاحب ابن جناب سید حسن عسکری صاحب کی ارواح کو، اور جتنے وہ مومنین و مومنات عزادار جو اس سے قبل یہاں شریک ہوتے رہے تھے اور اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کے لیے، عزاداروں کے لیے، مرحومین کے لیے تلاوت فرما کر ہدیہ ثواب۔ اللهم صل وَوَيْلَا حُسَيْنًا 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 وَوَيْلَا یا حسین رباب بولیے رو کر کہاں گیا اصغر، رباب بولیے رو کر کہاں گیا اصغر، رباب بولیے رو کر کہاں گیا اصغر،
ماشاءاللہ تمہیں شہید کیا مولا نے مقتل میں تمہیں شہید کیا مولا نے مقتل میں تمہیں شہید کیا مولا نے مقتل میں ستم کے تیر سے تیرا شیدہ گلا اصغر رباب بولیے رو کر کہاں گیا اصغر رباب بولیے رو کر کہاں گیا اصغر گلے پہ تیر لیا اور بچا لیا اسلام گلے پہ تیر لیا اور بچا لیا اسلام گلے پہ تیر لیا اور بچا لیا اسلام زمانہ کیوں نہ پڑے تھے مرثیہ اصغر رباب بولیے رو کر کہاں گیا اصغر ماشاءاللہ بولیے رو کر کہاں گیا اصغر سکین بی کو احساس تھا تو پیاسا ہے سکین بی کو احساس تھا تو پیاسا ہے سکین بی کو احساس تھا تو پیاسا ہے ملا جو پانی تو پہلے نہیں پیا اصغر رباب بولیے رو کر کہاں گیا ماشاءاللہ اصغر رباب بولیے رو کر کہاں گیا اصغر شکست اپنے تبسم سے دے دی ظالم کو
ولا اصغر کرم یہ تیرا ہوا کامران آپ اس پر کرم یہ تیرا ہوا کامران آپ اس پر کرم یہ تیرا ہوا کامران آپ اس پر تمہارے گھر کا اسے مل گیا پتہ